پیارے دوستو، ہر دن کی طرح آج پھر ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک چرواہے کا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، جنگ خیبر اسلام کی بہت مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ یہ جنگ مدینہ کے آس پاس بسنے والے یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کی بستی خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک غریب چرواہا کسی یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو اس نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آخر تمہارے سردار کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ تو مسلمانوں نے اسے چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور پھر صحابہ اکرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، ہمارے سردار اسی خیمے میں موجود ہیں۔ جب اس چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے بڑے سردار آدمی اس معمولی سے خیمے میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ تو بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ واٹ والی زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خیمہ کھجور کی پتیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ پھر وہ چرواہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا کہ اے سردار، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا مقام اور حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی بات سن کر وہ چرواہا بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت دوسری قوموں میں غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان سے دن بھر جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا اور شام کو تھوڑا کھانا دے کر انہیں جنگل میں سونے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تو وہ چرواہا بہت ہی حیران ہوا کہ آخر اتنے بڑے سردار کا میں ایک غریب چرواہا کیسے بھائی بن سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غریب اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو آپ میرے جیسے غریب انسان کے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ ابھی نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز کا حکم دوں، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تم کو روزہ رکھنے کا حکم دوں، بلکہ اس موقع پر تو صرف جہاد ہی کی تیاری چل رہی ہے، اس لیے تم جہاد میں شامل ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ چرواہا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس چرواہے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو کہ تم جس یہودی کی بکریاں لے کر یہاں چرانے آیا کرتے تھے، پہلے جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چرواہا معاوضہ کے طور پر ایک یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا
کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان چرواہا جلدی سے اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی کہ آخر کیا بات ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا ہے کہ جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب صحابہ اکرام کے بتانے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، اس شخص کو تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چرواہے کو کچھ ہی وقت کے اندر اندر جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی اور نہ روزہ رکھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بندہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ہوتے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی، اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کئی لوگ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان رہے، لیکن موت سے کچھ وقت پہلے ایمان قبول کر کر جنت میں جانے کے حقدار بن گئے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دن مکہ معظمہ کی ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کسی اپنے غلام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس مکان والی کافرہ عورت کو جب یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں تو بغض و حسد میں آ کر اس نے اپنے مکان کی سب کھڑکیاں بند کر ڈالی تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز اندر نہ جا سکے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ عورت کافرہ ہے مگر آپ کی شان و رفعت بلند ہے، چونکہ آپ کافرہ کے مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت انور لگ گئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مکان والی اب جہنم میں جلے۔ اس عورت نے تو اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کر دیا ہے، مگر میں نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے، اور یہ صرف اس کی دیوار سے آپ کے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کی برکت سے ہے۔ اتنے میں وہ عورت بے چین ہو کر گھر سے نکلی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہر دن اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔